کہ جی سائفر کے اوپر ایک سٹوری آ گئی جی خان بے گناہ ہے، خان صادق اور امین ہے. کمال کا پاگل کیا ہوا ہے انہوں نے، یا تو یہ خود پاگل ہے. کبھی عمران خان کہتا ہے کہ جی جن باجوہ نے مجھے ہٹایا، اس سے پہلے کہتا تھا امریکہ نے ہٹایا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ چاہتا کیا ہے. اب جو اتنے $1,000 وہ پی آر کمپنیوں کو دیا جا رہا ہے امریکہ میں، شک ہے نا کہ یہ عمران خان صادق اور امین ثابت ہو رہا ہے. تو میں آپ کو اب بتاتا ہوں، جو لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان اگلے 2-4 دن بیل میں باہر آ جائے گا، کہ آج مکھو ٹھپ گیا. یہ سائفر والا تو اب آپ نے اتنا بڑا پھندا اپنے گلے میں پہن لیا. تو عمران خان صاحب اب آپ سرکار کے بڑے مہمان ہیں کہ میاں نواز شریف اڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل رات سے ایک طوفان بدتمیزی ہے ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی اس سائفر کے اوپر ایک سٹوری آ گئی جی سائفر کے اوپر سٹوری آ گئی جی. انٹرسیپٹ نے سٹوری دے دی، خان بے گناہ ہے، خان صادق اور امین ہے، خان جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، خان ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈز بننا شروع ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. کمال کا پاگل کیا ہوا ہے انہوں نے، یا تو یہ خود پاگل ہے یا یہ باقی سب کو، پوری قوم کو نشے پہ لگانا چاہتے ہیں کہ یار تم بھی اپنا وہی نشہ کرو جو ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم سارے ایک ہی طرح کی سوچ رکھیں. کبھی عمران خان کہتا ہے کہ جی جن باجوہ نے مجھے ہٹایا، اس سے پہلے کہتا تھا امریکہ نے ہٹایا. اس کے بعد وہ آ گیا محسن نقوی پہ، اس کے بعد وہ آ گیا عالمی سازش پہ، اور پھر وہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ. کبھی وہ کہتا ہے جی ڈرٹی ہیری، تو کبھی وہ کہتا ہے فلاں فلاں، کبھی وہ کہتا ہے کہ جی وہ بریگیڈیئر ایک تھا، اس نے یہ کیا میرے خلاف اور اس نے سب کچھ کیا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ چاہتا کیا ہے. اب یہ انٹرسیپٹ کی سٹوری کیا ہے، اس کو تو گارڈین نے ریفیوٹ کر دیا. گارڈین نے ایک سٹوری لگائی اور انہوں نے بتایا انٹرسیپٹ کی پچھلی سٹوریز کا کہ جناب یہ پہلے بھی غلط خبریں دیتے رہے ہیں اور پھر ان کو معافی مانگنی پڑی جب خبریں باؤنس ہوتی ہیں. پھر اپنے رپورٹرز کو نکال دیتے ہیں کہ جی اس کی غلطی ہے. یعنی کریڈٹ جو ہے وہ انتظامیہ کا، مینجمنٹ کا، اور غلطی جو ہے وہ ایک رپورٹر کی، وہ اس نے نکال دی. بے رپورٹر کسی کو خبر دیتا ہے نا، کوئی تو اس کا لیگل ایسپیکٹ دیکھتا ہے، کوئی اس کا ریئل ایسپیکٹ دیکھتا ہے، کوئی اس کو پروب کرتا ہے، کوئی کراس چیک کرتا ہے. تو جیسے یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک سٹوری آئی تھی ڈان لیکس کی. تو ڈان کے جو ایڈیٹر تھے اس وقت، انہوں نے کہا میں سرل المیڈا کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ میں نے اس کی سورسز بھی چیک کر لی ہیں، میں نے کراس چیک کر لیا اور اس کی سٹوری اور اس کی بنیاد بالکل صحیح ہے جو بھی سرل نے کہا. تو ایڈیٹر کو پتہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یا اس کے چیف رپورٹر جو ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے. اور یہ پورا ایک نظام ہوتا ہے اخبارات میں اور یہ جریدوں میں. اور سٹوری میں اتنے جھول ہیں. ایک تو وہ مرتضی حسن صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے لکھنے والے، اور ایک وہ گورا ہے ان کا جس نے لکھی. مرتضی صاحب کی آج میں ٹویٹر ٹائم لائن دیکھ رہا تھا، تو وہ پہلے تو اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا تھا کہ یہ رپورٹر ہے یار جس کی میں سٹوریز کو پروب کرنا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا ٹرول ہے. وہ ہر وہ خبر جس سے عمران خان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے اس کو وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں، اس کو وہ لائک کر رہے ہیں، اس کو وہ شیئر کر رہے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی خبر ہوتی ہے تو آدمی اس کو ری ٹویٹ کر لیتا ہے جینون، لیکن یہ ہے کہ آپ لائک کرنا، شیئر کرنا، وہ تو آپ اسی وقت کرتے ہیں کہ جب آپ اس سوچ سے سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی میٹنگ ہوئی. بیسیکلی سٹوری میں کیا میٹنگ ہوتی ہے جی، میٹنگ کے بعد اگلے دن یہ فیصلہ ہو جاتا ہے جی کہ یہ ہو گیا. وہ میٹنگ کیوں ہوئی؟ ان کا کہ جی میٹنگ اس لیے ہوئی کہ خان نے پبلک میں آ کے کھڑے ہو کے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اور اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ جی ہم یوکرین کے ساتھ نہیں ہیں، ہم رشیا کے ساتھ ہیں، چائنا ہمارا دوست ہے، امریکہ کے بھی ساتھ ہیں. ہم نے اوپنلی یوکرین کی اور رشیا کی لڑائی میں یوکرین کا ساتھ نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو سائفر آیا کب تھا؟ مارچ میں. یوکرین کی لڑائی کب شروع ہوئی ہے؟ یاد کریں. اس کے بعد یہ میٹنگ کب ہوئی ہے؟ بہت بعد میں. ٹھیک ہے نا. اور ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ کب آیا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کب آیا؟ وہ بھی. یہ ساری جب آپ انٹرسیپٹ کی سٹوری پہ ٹائم لائنز نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ آگے کی، یہ پیچھے کی، وہ ادھر کی، وہ ادھر کی. یعنی گڑبڑ کر کے اس نے ایک جو ہے وہ الف لیلا کا اسکرپٹ بنا دیا. وہ جیسا سنجے لیلا بنسالی کی فلم تھی نا رام لیلا، تو یہ رام لیلا ایک بن گئی ہے خامخواہ میں. باٹم لائن کیا ہے؟ عمران خان پہلے خود کہتا رہا کہ جی امریکہ کی سازش ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. وہ کب کا؟ سائفر آیا مارچ میں.
اس کے بعد آپ دیکھیں مئی میں آ کے نو کانفیڈنس ہوا. یوکرین کی وار کب ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ڈیٹس ہیں. اب ان ساروں کو ٹائم لائن پہ رکھ لیں کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے سازش کی. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے, پھر اس نے بیانیہ بدلا اپنا. انہوں نے کہا نہیں, امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی ہے. وہ امریکن امبیسڈر کو بھی مل رہا ہے, اس کے بندے بھی مل رہے ہیں. وہ کہتا ہے یہ تو باجوہ نے میرے خلاف کی ہے, جنرل باجوہ نے کی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے, جو چند لوگ جنرل باجوہ کے ساتھ تھے بقول اس کے. اور پھر وہ کہہ رہا ہے محسن نقوی ان کا اعلی کار ہے. وہ یہ بھی کہہ رہا ہے محسن نقوی اس وقت نہ حکومت میں, نہ اسٹیبلشمنٹ میں, نہ عدلیہ میں, نہ فارن آفس میں, نہ کہیں پہ. وہ ایک اپنے چینل چلا رہے تھے اور ایک اپنا اخبار چلا رہے تھے. تو انہوں نے کیسے کر لیا وہاں پہ؟ تو یہ ساری وہ اختراع ہے. اب جو اتنے $1,000 وہ پی آر کمپنیوں کو دیا جا رہا ہے امریکہ میں تحریک انصاف کی طرف سے, انہوں نے کسی نہ کسی طرح تو جسٹیفائی کرنا ہے. اور آج میں حسین حقانی کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, تو حسین حقانی بڑے سیزنڈ, ہم سے تو زیادہ سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, اور وہ ڈپلومیٹ بھی ہیں اور اب پروفیسر بھی ہیں, بڑے آرٹیکولیٹ آدمی ہیں. بلکہ کل رات کو میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں صرف 2 صحافی آئے ہیں جو اتنے اچھے طریقے سے بائی لنگول ہیں اور دونوں صحافت اب نہیں کر رہے. ایک حسین حقانی ہے اور ایک مشاہد حسین ہے, اور دونوں انتہائی قابل ہیں. ہم ان سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ان کی قابلیت, ان کے ہنر, ان کی جو ڈیپتھ آف نالج ہے, ان چیزوں سے انکار نہیں ہو سکتا. حسین حقانی صاحب کہتے ہیں یہ کیسا مذاق ہے, بونڈی باتیں کر رہے ہو کہ کوئی کسی کو مل کے امبیسڈر کو کہتا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اڑا دو, اس کو ہٹا دو, ورنہ ہم خوش نہیں ہیں تم سے. یہ کوئی کانسپریسی کا طریقہ ہے یا یہ کوئی حکومت گرانے کا طریقہ ہے؟ تو ایک بچوں والی بات آپ کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ نے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. پہلے بھی پاکستان کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا. دنیا میں ہر ملک کہتا تھا یار یہ نان سیریس لوگ ہیں, ان سے تو بات کرنا محال ہے. آپ کو پہلے آپ مہاتیر کو کہتے ہیں کہ جناب تم سمٹ کراؤ اور میں آؤں گا اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے. سعودی عربیہ کو آپ دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی ہم دوسرا بلاک بنا رہے ہیں. پھر ٹرکی کو آپ اپنے ساتھ لاتے ہیں, اردوغان کو, کبھی تم نے آنا ہے طیب, وہاں پہ ہم دیکھیں گے, ہم یہ کریں گے. اس میں مہاتیر بیچارہ وہ کرتا ہے کانفرنس اور آپ جاتے بھی نہیں, آپ ایکنالج بھی نہیں کرتے, آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں آ رہا, کیونکہ ایک فون آ گیا تھا آپ کو, وہ سعودی عربیہ جس کو آپ تڑی دے رہے تھے. اور اس کے بعد آپ اپنا فارن منسٹر بھی نہیں بھیجتے. فارن منسٹر کیا, آپ اپنا فارن سیکرٹری بھی نہیں بھیجتے, آپ اپنے امبیسڈر کو بھی نہیں وہاں پہ کہتے کہ تم جا کے وہاں پہ ہماری طرف سے پھولوں کا ایک گلدستہ ہی دے دو یار, تم یہی کر دو وہاں پہ جا کے. سب کو آپ اوپر لے جا کے ان کو ڈڑام کر کے گرا دیتے ہیں, اور ہر ایک کے ساتھ آپ اپنے تعلقات جو ہے آپ اپنے تو خراب کرتے ہی کرتے ہیں, اس ملک کے خراب کرتے ہیں بیسیکلی. اور یہ جو اب سٹوری آئی, یہ سٹوری عمران خان کے گلے کا پتہ بن گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی کو اس شک ہے نا کہ یہ عمران خان صادق اور امین ثابت ہو رہا ہے, تو میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ اگر آپ عمران خان کے ہمدرد ہیں تو آپ سجدے میں گریں اور آپ نفل پڑھنا ماننا شروع ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیڈر کو بچا لے. یہ اس کے گلے کا پھندا بنے گی چیز, کیونکہ پہلے تو سائفر بات ہو رہی تھی اور آفیشل سیکریسی ایکٹ سے غداری کی بات ہو رہی تھی. پہلے تو عمران خان نے یوں کر کے دکھایا تھا, یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے. وہ مرقع ادب کا بھی کوئی غزل بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی سکھوں کا اوپر لطیفے بھی ہو سکتے ہیں اس کاغذ پہ, وہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب وہ عمران نے خود کہا کہ سائفر ہے, چلو سائفر ہے. اس کے بعد ایک آفیشل کاپی سائفر کی گم جاتی ہے, وہ عمران خان صاحب نے جو لی وہ انہوں نے واپس نہیں کی, ان کا وہ گم گئی. مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلی گئی, آپ کو نہیں پتا چلا کہاں پہ چلی گئی. اس کے بعد وہ کاپی جو ہے کچھ چند مہینے کے بعد آپ نے جب لابنگ فرمز کو 5-6 مہینے ڈالرز دے دیے, تو اس کے اتنے عرصے کے بعد وہ ایک جریدے میں آتی ہے امریکہ کے, اور وہاں پہ وہ سائفر پورا پڑھا جاتا ہے. ان کے ہاتھ سائفر کی کاپی لگ گئی ہے. کون سی کاپی لگی ہے ان کے ہاتھ کو, ابھی آپ کو گیس کرنا پڑے گا کہ کون سی کاپی لگی ہے. تو وہ کاپی کہاں سے جا سکتی ہے؟ یا عمران خان خود دے سکتا ہے, یا زمان پارک سے کوئی چوری کر سکتا ہے, یا بنی گالہ سے کوئی چوری کر سکتا ہے. ان دونوں جگہوں پہ اس کے کمرے تک کس کا ایکسس ہے؟ یہ عمران خان کا یا بشرا بیگم کا, اور تو کوئی ہے ہی نہیں جس کا وہاں پہ ایکسس ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آفیشل سیکریسی ایکٹ جو ہے اس کی وائلیشن عمران خان, جو پروف شاید نہ ہوتی پہلے,
پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نے جو دکھایا وہ سائفر نہیں تھا، وہ تو میں نے سیاست کی تھی، تقریر کر رہا تھا. اب تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ آن ریکارڈ ہے کہنے کو کہ میرے پاس سائفر کی کاپی گم چکی ہے اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے. اور وہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ نکل گئی، کہیں اور چلی گئی. تو اس پہ تو بھائی بڑی کڑی سزا ہے. اور وہ گورے کا تو مجھے پتا نہیں ہے، انٹرسیپٹ کا مجھے پتا نہیں ہے پاکستان حکومت کیا کر سکتی ہے. یہ مرتضیٰ صاحب پھنس گئے ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو. مرتضیٰ صاحب کیونکہ آفیشل سیکریسی ایکٹ بڑا سخت ایکٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ جو پلی ہے نا کہ میں جرنلسٹ ہوں اور مجھے امیونٹی ہے، نہیں، اس میں کوئی امیونٹی نہیں ہوتی. دنیا کے کسی ملک کے کسی قانون میں سائفر یہ جو آفیشل سیکریسی ایکٹ ہے اس کے تحت آپ کو امیونٹی نہیں ہوتی. اگر اتنی ہوتی بات تو پھر وہ بیچارہ امریکہ سے نکل کر بھاگا نہ ہوتا. جولین اسانج جو تھا اور وہ کس ایڑیاں رگڑتا رہا ہر جگہ پہ، آپ کو پتہ ہے کہ، اور اس کو امریکہ جو ہے وہ کس طرح کتنی جدوجہد کرتا رہا اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو لانے کے لیے، کیونکہ سرکاری کیبلز تھیں جو لیک آؤٹ ہوئیں اور پھر وہ پبلک ڈومین میں چلی گئیں. اب یہ اخبار میں آ گئی تو یہ پبلک ڈومین میں آ گئی ہے یہ چیز. آپ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ آپ لوگوں کے گلے کا پھندا کیسے بنے گا جا کے. اور یہ جو آپ نے جھوٹ اور یہ فریب اور مکاری کی، آپ نے ایک پوری رام لیلا داستان آپ نے بنائی ہوئی ہے نا، یہ داستان جو ہے اب ایکسپوز ہوگی اس کے بعد. اور جو گارڈین نے کہہ دیا انٹرسیپٹ کے بارے میں، اس کے بعد تو اب کوئی بچتا ہی نہیں یہاں پہ. بچتا تو اور بھی نہیں ہے کیونکہ توشہ خانہ کیس کے بعد اب وہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں عمران خان جو ہیں ان کی ضمانت کینسل ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے تحقیقات شروع. بٹ ٹھیک ہے، ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو آلریڈی گرفتار ہیں. تو اب اٹک جیل میں ایک ٹیبل اور کرسی لگے گی، اس کے ایک سائڈ پہ عمران خان ہوگا اور دوسری سائڈ پہ جی آئی ٹی والے ہوں گے یا انویسٹیگیٹرز ہوں گے، اور وہ آ کے پوچھیں گے اور وہاں پہ عمران خان کو جواب دینا پڑے گا. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں بزی ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا، میرے پاس کاغذات نہیں ہیں، وہ تو میرے گھر پہ ہیں، وہ ریکارڈ وہاں پہ ہے. وہ آ جائے گا، پھر وہ یہ کہے گا کہ مجھے وکیل چاہیے، وکیل بھی پرووائڈ ہو جائے گا ان پیشیوں کے لیے. لیکن یہ تو اب دینی پڑیں گی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مکھو ٹھپ گیا. جو لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان اگلے 2-4 دن بیل میں باہر آ جائے گا، تو آپ کے لیے اطلاع ہے کہ وہ بیل میں باہر نہیں آ رہے. کیوں؟ کیونکہ ضمانت خارج ہو گئی یہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ جس کیس میں اندر گئی ہیں، اگر اس کیس میں ان کی بیل بھی ہو جاتی ہے تو اب القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر آلریڈی وہ حراست میں ہے، تو آپ ریلیز نہیں اب آپ ہو رہے. اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے، اور 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ 9 مئی والا بھی شروع ہو جائے گا، اس کے اوپر بھی آپ نے اریسٹ ہونا ہے. یہ سائفر والا تو اب آپ نے اتنا بڑا پھندا اپنے گلے میں پہن لیا. تو عمران خان صاحب اب آپ سرکار کے بڑے مہمان ہیں. اور زیک گولڈ سمتھ کو بتا دیں کہ اگلی بار آپ کوڈیڈ میسج بھیجیں جب باہر، تو زیک گولڈ سمتھ کو ضرور بھیجنا کہ یار تم نے اتنے پیسہ لگایا، تم نے اتنا سب کچھ کیا، تم سارے لوگوں کو ریلی کر رہے ہو میرے لیے، لیکن میں تو پھنس گیا ہوں یہاں پہ، میں تو ٹریپ ہو گیا ہوں. اور وہ جیسے ایک مستری نہیں گھر میں خط لکھتا تھا کہ اس کو ایک کھرا بنانے کا کہیں پہ کام ملا، تو مستری نے گھر خط لکھ دیا کہ میں 6 مہینے بعد آواں گا کیونکہ میں نے کام بڑا لگ گیا. اس کو پتا اندر کے اندر اور کام نکالتا رہے گا. خان صاحب آپ کو میں بتا دوں اب اندر ہی اندر سے یہ پرچے اور یہ گرفتاریاں اور پہ اور پڑتی جائیں گی. آپ فکر نہ کریں، اب آپ لمبے عرصے کے لیے وہاں پہ ہیں. گیٹ یوز ٹو دا جیل. آپ کو آج مزید فیسلٹیز بھی ملی گئی ہیں، آپ کو نیا بیٹرس وغیرہ مل گیا، آپ کو ایک پنکھا شنکھا بھی مل گیا، سب کچھ ہو گیا. تو اب چہل قدمی کریں وہاں پہ اور اس کے بعد اس سے ایکلیمیٹائز ہوں. یہ سوچیں کہ نوٹس بنا لیں، اب نوٹس بنانا شروع کر دیں. میری آپ کو ایڈوائز ہے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ جب جیل سے نکلتے ہیں نا، پھر وہ بک لکھتے ہیں باہر آ کے کہ میں نے جیل میں کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا. تو آپ کچھ تو کرنا ہی ہے وہاں پہ. خالی دیواروں سے کتنی دیر تقریریں کریں گے آپ؟ یہ تو اب آپ بھی تھک گئے ہوں گے، وہ بھی تھک گئے، وہاں پہ وارڈن وغیرہ جو وہ بھی تھک گئے سن کے تقریریں. ان کو بھی یاد ہے نا وہ تقریریں ہیں، بھئی کتنے سالوں سے سارے کے سارے سن رہے ہیں. اینی وے، نگران وزیر اعظم کا نام ابھی تک طے نہیں ہوا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، چڑیل نے مخبری دی ہے. یہ چڑیل میری بڑی خوفناک ہے، غلط ٹائم پہ غلط خبر لے آتی ہے کہ میاں نواز شریف اڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے،
وزیر اعظم جو ہے وہ اسحاق ڈار کو بنانا، اب بھائی کے لیے بڑا پرابلم ہے، اسحاق ڈار کو کیسے بنائے گا؟ وہ تو رشتہ دار ہیں، وہ تو پی ایم ایل این کا حصہ ہے، پی ایم ایل این کے وزیر ہیں، تو جو آپ کا آئین کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، رولز آف بزنس کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار اور پارٹی سے ایفیلیشن والا وہ نگران وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اب وہ باقیوں کو کیسے منائیں گے؟ اس پہ شہباز شریف صاحب، اس پہ کوئی بھی نہیں مانے گا، اس پہ تو الیکشن کمیشن نہیں مانے گا۔ بھائی صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بڑا، میں نے سنا لیکچر دیا کہ تم سے اتنا سا کام نہیں ہوتا، تمہیں اتنا سا کام دیا تم سے وہ نہیں ہوتا، اور اپنے قریبی دوست کو انہوں نے کہا ہے کہ پیسے ویسے تیار رکھو، شاید ایمرجنسی میں پاکستان بھجوانے پڑ جائیں، اور ادھر انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ عہدہ، پیسہ، وعدہ، جو چیز چاہیے وہ 2 سالوں کو وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بننا۔ تو چڑیل کو میں نے پوچھا اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ڈیڈ لاک۔ تو اس نام پہ تو اتفاق نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا، اور اگر اس پہ اتفاق بھی کر لیں تو اس کو الیکشن کمیشن رد کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ باقی جتنے ان کے اتحاد کی جماعتیں ہیں وہ بھی نہیں ایگری کریں گی اس سے، اور ان کو بھی اس پہ اعتراضات ہوں گے۔ تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ابھی تو یہ نہیں پتا، جیسے ہی پتا چلے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، تاکہ مزید اپڈیٹس اور خبریں آپ کو مل جائیں۔ اللہ حافظ۔